بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو آئیے ہم درس صحاح ستہ میں جس حدیث مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ مسلم شریف کی روایت ہے، جسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ آگے یہ فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کل سلام من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان کے ہر جوڑ کے عوض ہر دن جس میں سورج چمکتا ہے اس پر صدقہ ہے۔ اب پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام ارشاد فرمائے کہ جو صدقہ بن جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعدل بین اثنین صدقہ، دو شخصوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا صدقہ ہے۔ وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا او ترفع لہ علیہا متاعہ صدقہ۔ اسی طرح دوسرا عمل ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے جانور پر سوار ہونا چاہ رہا تھا تو تمہارا اس آدمی کی اس کے جانور کے معاملے میں یہ مدد کرنا کہ تم اسے اس جانور پر سوار کر دو، او ترفعوا لہ علیہ متاعہ، یا اس آدمی کو اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ اپنا سامان اپنی سواری پر رکھنا چاہ رہا تھا تو تم نے یہ مدد کی کہ اس کا سامان اٹھا کر اس کی سواری پر رکھ دیا، فرمایا صدقہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ کہ مزید فرمایا، والکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقہ، اسی طرح ہر وہ قدم جو نماز کے لیے تم چلو گے وہ بھی صدقہ ہوگا۔ وتمیط الاذی عن الطریق صدقہ، اور فرمایا کہ رستے سے تکلیف پہنچانے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کام ہمیں ارشاد فرمائے ہیں جن کاموں کو کرنے سے صدقے ادا ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ صدقے ہمارے جوڑوں میں سے ہر جوڑ کا صدقہ بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید تفصیل ارشاد فرمائی ہے، اور جس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ جی ہاں، جیسے یہ انگلی کا ایک جوڑ یہ ہو گیا، دوسرا جوڑ یہ ہو گیا، وہ تیسرا جوڑ اس طرح یہ ہو گیا، تو اس طرح باڈی کے اندر جو جوڑ ہیں وہ 360 جوڑ بنتے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان 360 جوڑوں یعنی جو ہمارے ہڈیوں کے جوڑ ہیں ان کے بارے میں ان پر صدقے کا بھی حکم ارشاد فرمایا کہ ان جوڑوں کا بھی صدقہ دیا جائے، اور صدقہ کس طرح دیا جائے گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بھی تفصیل ارشاد فرمائی ہے۔ مزید ایک اور روایت
المؤمنین عائشۃ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید یہ نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل، فرمایا کہ ہر آدمی وہ 360 جوڑوں پر تخلیق کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ اکبر کہے، الحمدللہ کہے اور لا الہ الا اللہ کہے، سبحان اللہ کہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے یعنی استغفر اللہ یہ پڑھے، وعزل حجرا عن طریق الناس، اور لوگوں کے راستوں میں پڑے ہوئے کسی پتھر کو ہٹا دے، او شوکتن یا کسی کانٹے کو، او عظمن یا کسی ہڈی کو، عن طریق الناس لوگوں کے راستے میں پڑے ہوئے کسی کانٹے کو، کسی ہڈی کو اگر وہ ہٹا دیتا ہے، اور مزید فرمایا نیکی کا حکم کرے، کسی بھی نیک بات کی کسی کو تلقین کرے، کسی بھی برائی میں مبتلا شخص ہو اس کو برائی کے ارتکاب سے منع کرے، اور یہ اعمال جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، یہ اعمال اگر 360 کی تعداد تک پہنچ جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سارے نیک اعمال اس نے کر لیے، 360 تک یہ نیکیاں کر لیں، فرمایا کہ یہ اس حال میں ہو جائے گا کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو دیکھا مدنی چینل کے ناظرین، جہنم سے اپنی باڈی کو، اپنی ہڈیوں کو، اپنے جسم کے جوڑوں کو، اپنے پورے وجود کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں اور ہمارے ان جوڑوں کا کوئی نیک عمل صدقہ بن جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نیک عمل ہم کر رہے ہوں گے اس نیک عمل پر جو خاص اجر و ثواب رکھا گیا ہے تو وہ اجر و ثواب بھی ہمیں ملے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل اس امت پہ کتنا بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے وجود کا جو ہم پر صدقہ دینا بنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے جسم کا صدقہ دینے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیا۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ انسان کے جوڑ، جو آدمی کے ہڈیوں کے آپس میں جو کنیکشن ہے، جوڑ ہیں، اتصال ہے، تو یہ انسان کے وجود کی بنیادیں ہیں اور ان سے منافع حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے سے انسان حرکت کرتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے۔ اگر یہ جوڑ جڑے ہوئے نہ ہوں، الگ ہو جائیں، جوڑ کھنچ جائے تو آدمی کتنی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے جسم کا ہر جوڑ جو آپس میں جڑا ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمتیں ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ انعام فرمایا کہ ہمارا جوڑ سلامت ہے اور ہر عضو دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور ہم بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، ہم اپنے گھر کے کام کاج کرتے ہیں، ہم گھر سے باہر کے جو کام ہوتے ہیں آؤٹ ڈور، وہ کمانا، رزق حلال کی تلاش کرنا، تو یہ ہمارے جسم میں پائے جانے والے جوڑ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہمارے لیے بہت معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت پر ہمیں صدقات کا سلسلہ رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان جسمانی اعضاء کے جو جوڑ ہیں ہڈیوں کے، ان کے صدقے کی ادائیگی کا طریقہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ بھی کرم فرمایا کہ اگر دو مسلمان آپس میں کسی بھی معاملے میں ایک ان کا نزاع ہے، جھگڑا چل رہا ہے، تو ان دونوں مسلمانوں کا عدل و انصاف کے ساتھ
فیصلہ کر کے تصفیہ کر کے ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی جائے تو دو مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنا بھی ہمارے اعضاء ہماری ہڈی کے جوڑوں کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے اس حدیث مبارکہ کے تحت فرمایا کہ انسان پر صدقہ کرنا، اپنی باڈی کا صدقہ کرنا یہ واجب یا لازم نہیں ہے، البتہ یہ ایک مستحب کام ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو فرمان عالی شان تھا کہ جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہماری باڈی کے 360 جوڑ ہیں ہڈیوں کے، اور ان جوڑوں پر صدقہ روزانہ دیا جائے، تو یہ حکم وجوب کے درجے میں نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو ترغیب دلا رہے ہیں، اور یہ صدقہ کرنا مستحب ہے۔ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارے جسم کے جوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بنائے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ میں اپنی انگلیوں کو حرکت دے رہا ہوں، ان کے اندر جو جوڑ ہیں کتنی آسانی کے ساتھ میں اپنی حرکت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان جوڑوں کو کیسا بنایا کہ ایک بندہ جب سے پیدا ہوتا ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن یہ جوڑ اس کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی جب دنیا سے جانے بھی لگے تب بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے جوڑ ختم ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، بلکہ اس کے جوڑ سلامت رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی میں کمزوری اور نقاہت آ جانا اور ہے، تو یہ جو جوڑ ہیں یہ کیسا کام کرتے ہیں؟ جس طرح ہمارے گھروں کے اندر دروازے لگے ہوتے ہیں، دروازوں میں قبضے لگے ہوتے ہیں، ان قبضوں کے ذریعے ہم دروازے کو کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اعضاء میں جو موونگ ہے، حرکت ہے، تو یہ ان جوڑوں کے ذریعے بآسانی ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے جوڑ بنائے ہیں کہ یہ جو جوڑ ہیں یہ گھستے بھی نہیں ہیں، خراب بھی نہیں ہوتے، البتہ ضعف العمری کی وجہ سے کچھ ان میں جوڑوں کا درد ہونا وہ ایک نقاہت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و احسان ہے کہ ان جوڑوں کی مدد سے ہم دنیا کے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر جوڑ، بلکہ ہمارے جسم کا ہر حصہ، یہ بال، یہ رونگٹا، یہ کھال، ہمارے دانت، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا سر، ہمارا دماغ، الغرض ہم پورا جو ہمارا وجود ہے یہ سراپا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا مظہر ہے۔ تو اس میں جو بنیادی چیز جس پر یہ سارے جسم کی بنیاد ہے وہ ہمارے ہڈیاں اور جوڑ ہیں، جو جسم کی اصل ہیں، بنیاد ہیں۔ تو ان بنیادی چیزوں کا حدیث مبارکہ میں صدقہ دینے کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ ہمارے جوڑ سلامت پیدا فرمائے، تو اب اخلاقی اعتبار سے ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم ہر جوڑ کے عوض کم از کم ایک نیکی تو ضرور کریں۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ جب آدمی کے یہ 360 جوڑوں کی تعداد کے مطابق جب وہ نیکیاں کر لیتا ہے تو فرمایا کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ تو یوں ہمیں اپنے نیکیوں پر بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ ہم نے 360 نیکیاں تو روزانہ کرنی ہیں تاکہ ہمارے ہر جوڑ کے لیے وہ صدقہ بن جائے۔ اب صرف جوڑ ہی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس تو مال و متاع بھی ہے، ہمارے پاس رہنے کا گھر بھی ہوتا ہے، ہمارا کاروبار بھی ہوتا ہے، ہمارے اہل و عیال بھی ہوتے ہیں، ہم اکیلے دنیا میں نہیں ہوتے، ہمارے ساتھ ایک پورا قبیلہ و خاندان ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف راغب رکھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی ان نعمتوں کا شکر ادا ہو۔ پھر مزید یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے جانے والے ہر قدم کو بھی صدقہ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ نماز کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال ارشاد فرمائی کہ نماز کی طرف جو قدم اٹھتا ہے
تو وہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیگر نیک اعمال کو بھی شارحین حدیث نے اس کے تحت فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ طواف میں جتنے قدم آدمی چل رہا ہوتا ہے تو یہ ہر قدم یہ بھی آدمی کے لیے ایک صدقہ ہوتا ہے۔ بیمار پرسی کے لیے جائے گا، جنازے کے اندر شرکت کرے گا، علم دین کی طلب میں، الغرض کسی بھی نیکی کے لیے جب آدمی قدم اٹھاتا ہے تو اس کا ایک قدم اٹھانا اس کے جسم کا جوڑ ہے، ہڈی کا، اس کے لیے صدقہ بنتا ہے۔ اسی طرح راستے سے کانٹا، اینٹ، بلاک، سریا، اسی طرح ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کوئی تھیلی شاپر پڑی ہے اور وہ بہت چکنا، اس کے اندر کوئی لکوڈ موجود ہے کہ جس پہ پاؤں رکھنے والا سلپ ہو سکتا ہے، تو اس طرح کی جتنی بھی اذیت پہنچانے والی، تکلیف پہنچانے والی چیزیں مسلمانوں کے راستے میں اگر پڑی ہیں تو ان کو بھی ہٹا دینا نیکی ہے، اور اس طرح کیا ہوگا کہ صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور ہمارے جسم کے اندر جو جوڑ ہیں ان کا شکرانہ بھی بن جائے گا۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا کتنے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایک تو ہمارے جسم کے جوڑوں کا یہ صدقہ بن جاتا ہے، مزید نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے حوالے سے ہم امتیوں کو ترغیب دلائی ہے، اور اس عمل پر جو بندے کو فوائد اخروی حاصل ہوں گے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، معجم اوسط کی حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک نیکی لکھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے سبب اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز کی تعلیم دیجیے جو میرے لیے فائدہ مند ہو، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دو۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل میں جسے نقل کیا گیا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کی کیا برکت اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ راستے میں پڑا ہوا ایک درخت جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، عام طور پہ جیسے درخت کاٹ دیا گیا، اس کی شاخیں پڑی ہیں اور اس کے ذریعے آنے جانے والے کو اذیت ہوتی ہے، راستے میں پڑا ہوا ایک درخت لوگوں کو تکلیف دیتا تھا تو ایک شخص نے اسے ہٹا دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اسے جنت میں اس درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے دیکھا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، مسلمانوں کے راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہے تو اسے ہٹا دینا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات مین روڈ ہوتا ہے، اس مین روڈ پہ کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ مین روڈ اس میں ٹریفک جا رہا ہے، کاریں جا رہی ہیں، بسیں جا رہی ہیں، رکشے جا رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ بائک والے بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک معمولی سا پتھر بھی اگر مین روڈ پہ پڑا ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بائک والے کا ٹائر اگر اس پتھر پہ آ جائے تو گاڑی ڈس بیلنس ہو سکتی ہے، اس مسلمان کو گرنے کی وجہ سے خراش بھی آ سکتی ہے، جوڑ ٹوٹ بھی سکتا ہے، سر پہ شدید چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، پتھر یا کیلیں بعض اوقات پڑی ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو ہٹا دیں گے اس نیت سے کہ مسلمانوں کے راستے میں پڑی ہوئی یہ چیز آنے جانے والوں کو اذیت پہنچائے گی، تو اس اذیت والی چیز کو اگر ہم ہٹا دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری جسم کے جوڑوں کا انشاءاللہ یہ صدقہ بنے گا۔ تو یہ ذہن بنا لیں، آتے جاتے ہم اپنے گلی محلے میں بھی دیکھیں کہ بعض ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں کہ جو کسی کو اذیت پہنچا سکتی ہیں، کسی کے پاؤں میں چبھ کر لگ کر اس میں سوراخ کر سکتی ہیں، کھال چھل سکتی ہے، اذیت پہنچ سکتی ہے۔ تو اپنے گھر، اطراف اور محلوں میں ایسے ہی اگر ہم جا رہے ہیں اور ممکن ہو تو گاڑی سائٹ میں کر کے مناسب طریقے سے کہ اذیت ناک چیز کو بھی ہم سائٹ میں کر سکتے ہیں، تو اس طرح کا اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں خوب نصیب ہوں گی۔
اب یہ جو صدقہ دینے کے حوالے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ ہر جوڑ پر صدقہ دیا جائے، اور یہ 360 جوڑ ہیں تو روزانہ 360 نیکیاں کی جائیں تاکہ ہمارے جسم کا، ہمارے جوڑوں کا صدقہ بن جائے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی پیارا عمل بھی ہم امتیوں کو عطا فرمایا ہے، جس کے ذریعے بآسانی ہم اپنے جسم کا صدقہ بھی نکال سکتے ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، کہ تمہارے ہر شخص کے جسم کے جتنے بھی جوڑ ہیں تو ہر جوڑ پر اس کو صدقہ دینا ہوتا ہے۔ فرمایا فکل تسبیحہ صدقہ، ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، وکل تحمیدۃ صدقہ، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، وکل تحلیلۃ صدقہ، ہر لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے، وکل تکبیرۃ صدقہ، ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، وامر بالمعروف صدقہ، ونہی عن المنکر صدقہ، کہ اچھی بات کا حکم دینا بھی صدقہ ہے اور بری بات سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور آگے فرمایا ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحیٰ، اور ان تمام صدقات کو 2 رکعتیں چاشت کے وقت پڑھی جانے والی کفایت کر جاتی ہیں۔ تو اب مثال کے طور پہ ہم 360 نیکیاں کریں، 360 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتے ہیں یا الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر پڑھ لیتے ہیں، کسی کو نیکی کی دعوت دے دیتے ہیں، برائی سے منع کر دیتے ہیں، تو یہ صدقہ ہے۔ اور ان تمام صدقات کو یعنی ہر جوڑ پر جو صدقہ بنتا تھا جس کی تعداد 360 بنتی تھی، اگر ہم 2 رکعت نماز چاشت کی ادا کر لیتے ہیں، بعض شارحین حدیث نے اس سے مراد اشراق کی نماز بھی لی ہے، تو اگر آپ اشراق کی نماز پڑھ لیں، چاشت کی نماز پڑھ لیں، تو یہ ہماری 2 رکعتیں ادا کرنا، یہ ہمارے جسم کا صبح ہی صبح صدقہ بن جاتا ہے، گویا کہ ہم نے اپنے جسم کے اعضاء کا شکرانہ ادا کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے نیکیوں کی عادت اپنے اندر ڈالیں اور صدقات و خیرات کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ یہ صدقہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ یہ برائیوں کو، بلاؤں کو ٹالتا ہے اور رحمتوں کو بندوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت سیدنا ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کھانا کھا رہی تھی، کھانا کھاتے کھاتے جب آخری نوالا اس کا وہ رہ گیا تھا، تو جیسے اس نے کھانے کے لیے منہ کھولا، گھر سے باہر کسی محتاج مسکین شخص کی طرف سے صدا لگائی گئی کہ مجھے کھانا دے دو۔ تو اس عورت نے وہ نوالا جو آخری رہ گیا تھا کھانا چاہ رہی تھی، تو وہ خود نہیں کھایا، بلکہ جو اب اس عورت کے پاس تھا وہ ایک ہی نوالا رہ گیا تھا، تو وہ ایک نوالا بھی باہر ساحل تک پہنچا دیا۔ تو اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا، لیکن آگے سنیے، کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ اس کا بچہ، ننھا سا بچہ، وہ باہر تھا، تو ایک شیر نے اس کو جھپٹا مارا اور اس کو کھینچتے ہوئے لے گیا۔ ابھی شیر اس کو تھوڑے ہی دور لے کر گیا تھا کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور اس نے شیر کے دونوں جبڑوں کے درمیان سے اس بچے کو نکال دیا اور عورت کو دیتے ہوئے کہا، لقمے کا بدلہ لقمہ، یعنی تو نے اپنا یہ نوالا جو آخری ایک نوالا رہ گیا تھا نہیں کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ نوالا صدقہ کر دیا، تو تیرے اس لقمے کو صدقہ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بچے کو بھی شیر کا لقمہ بننے سے بچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کا شکرانے کے طور پہ نیک اعمال کر کے صدقہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لے،
کہ ہمارا جسم اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ایک ماچس اگر جلائیں تو ہم اپنا انگلی اپنا ہاتھ اس کے آگے نہیں رکھ سکتے۔ جہنم کی آگ تو بہت سخت ہے، بہت سخت ہے کہ اس میں جلا ہوا آدمی دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو چین سے نیند آ جائے، اس قدر جہنم کی آگ سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔